डियर स्टूडेंट्स, इकबाल की एक बुक थी, उनकी पर्सनल डायरी थी, स्ट्रे रिफ्लेक्शंस उसका नाम था। उसमें इकबाल एक कोट लिखते हैं, कहते हैं फॉर 1000 years ह्यूमन इंटेलेक्ट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन अ थॉट, डज गॉड एग्जिस्ट? I propose to raise a question to the human intellect and heart. Does man exist? ये जो आदमजाद है, ये बाहर एक फिजिकल सेल्फ रखता है जो साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट और टच से जुड़ी हुई है। बिल्कुल इसके अंदर एक मेटाफिजिकल सेल्फ है जिसमें 5 हवास लगे हुए हैं। इकबाल ने अपने पीएचडी के थीसिस में लिखा इनको। 5 हवास में सबसे पहले वो लिखते हैं कि सबसे पहला है गुमान, फिर है परसेप्शन, फिर है थॉट, फिर है इन्वोकेशन, फिर है पॉन्डरिंग। ये बाहर के 5 हवास अंदर के 5 हवास से जिस लाइनेज से मिले होते हैं उसको कॉमन सेंस कहते हैं। मौलाना जफर अली खान, इकबाल और जिन्ना जैसे बड़े कैरेक्टर बनते कैसे हैं? ये उस वक्त बनते हैं जब वो अपने अंदर के 5 हवास पे काम करते हैं। फिर जफर अली खान बनते हैं, इकबाल बनता है और जिन्ना बनते हैं। रूमी और इकबाल के बीच में मुकालमे का एक शेर सुनाता हूं। इकबाल अपने मुर्शिद से सवाल पूछते हैं, कहते हैं सिर्रे आदम से मुझे आगाह कर, खाक के जर्रे को महरो माह कर। कहते हैं ये तो आदम का सीक्रेट है, वो बता दे मुझे क्या है कि मेरी जो खाक है वो पीयर ऑफ स्टार्स बन जाए। तो रूमी कहते हैं जाहिर श्रापशाए आरद बचरख, बातनिश आमद मुहीत हफ्त चरख। वो कहते हैं इसका जाहिर एक मामूली से कीड़े के काटने से मर जाता है आदमजाद का, लेकिन इसका जो बातिन है वो 7 आसमानों को अपनी लिपेट में ले लेता है। डियर स्टूडेंट्स, 7 आसमानों को लिपेट में लेने वाला बातिन उस वक्त किसी इंसान के अंदर उजला होता है जब वो अपनी जिबिल्लत से बुलंद होता है, जब वो इंस्टिंक्ट से बुलंद होता है, जब वो अपनी इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट से बुलंद होता है और बुलंद होके इंट्यूशन की सतह पे आ जाता है। फिर जाके वो जफर अली खान बनता है, फिर जिन्ना बनता है, फिर इकबाल बनता है। वो सेल्फलेस हो जाता है। जब वो जिबिल्लत की सतह पे होता है तो वो आई, माई, मी, ये बच्चों ईगोसेंट्रिक शेड्स हैं। ये ईगोसेंट्रिक शेड्स हैं। जब वो इनको तोड़ता है और इंट्यूशन की सतह पे आता है तो वो वी आर अस, ये सेल्फलेसनेस है। कोई भी शख्स जब कायनात में, इस कॉस्मोस में, आदम की तारीख में किसी इंसान ने बड़ा काम किया है तो वो सेल्फलेस इंडिविजुअल था। आज हमारी यूनिवर्सिटीज और एकेडेमिया इसलिए बड़ा किरदार नहीं पैदा कर पा रहे कि हम सिर्फ वोकेशनल इदारे बन गए। कल तक हमारे इदारों में मोरालिटीज बहुत हायर लेवल की थी। आज हमारे बच्चों में एहसास नहीं है। एक इकबाल की इसी बुक का एक कोट मैं और सुनाता हूं। वो कहते हैं कि इन ओल्डन टाइम्स द रिलीजन वाज रीजनल। इसी स्ट्रे रिफ्लेक्शन में इकबाल का कॉल है। कहते हैं जुडाइज्म सेज इट इज रेशियल, क्रिश्चियनिटी सेज इट इज पर्सनल, इस्लाम सेज इट इज ह्यूमन। व्हाट डज ह्यूमन मीन? ह्यूमन मीन कंपैशन, लव, ग्रेस, इजोटेरिक नॉलेज, इंट्यूशन। ये इस्लाम है। व्हाट इट डज नॉट मीन? इट डज नॉट मीन हेट, it does not mean contempt. Islam does not mean cleverness. ये ईगोसेंट्रिक शेड्स हैं। इस्लाम, दीन इस्लाम आपको ऊपर उठाता है। इकबाल जब इस कंट्री का ख्वाब देख रहे थे
دیکھیں ان کی بڑی خوبصورت پوئم ہے، کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پہرن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، کہتے ہیں اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے۔ جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو یہ ایک لفظ کے اندر اسلام ہے، جب ہم اسلام کہتے ہیں تو وہ کریکٹر کا نام ہے بچوں، کریکٹر۔ کریکٹر کس کو کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات اگر ایک انسان میں کریکٹر نہیں پیدا کر رہی تو ہم ناقص عبادت کر رہے ہیں۔ کریکٹر کہتے ہیں کہ جو آپ کہیں وہ کریں، آپ کی آنکھیں غلط مت دیکھیں چاہے آپ اکیلے میں بھی ہوں، آپ کی تنہائی پاک ہو، آپ کے تھاٹس پاک ہوں، آپ کے آڈیٹری سینسز پاک ہوں، پھر جا کے انسان سے کریکٹر پیدا ہوتا ہے۔ یہ چلتا پھرتا خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، اس پہ اینجلز اترتے ہیں۔ فطرت نے مجھے بخشے، دیکھیں کتنا خوبصورت شعر اقبال کہتے ہیں، فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاجند، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند۔ آج کی یہ تقریب مولانا ظفر علی خان اقبال اور جناح کے حوالے سے ہے کہ ظفر علی خان جیسا بڑا کریکٹر جن کے بارے میں اقبال نے خود کہا کہ ظفر علی خان کی قلم کی کاٹ مصطفیٰ کمال کی تلوار کی کاٹ سے زیادہ گہری ہے۔ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں ظفر علی خان جیسے 2-3 اور مجاہد مل جائیں تو بہت جلدی ہم زنجیریں توڑ دیں گے غلامی کی۔ آج پاکستان ایک کریٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے، قوموں کے عروج اور زوال کے اندر اس طرح کے اوقات آتے ہیں لیکن قومیں ان سے نکل جاتی ہیں۔ اس وقت نکلتی ہیں جب وہ اپنی جبلت سے وجدان کی سطح پہ آ جائیں تو وہ اپنے ایمان کو ایکسپیرینس کرتی ہیں، تو وہ ڈیوائن ہیلپ فیل کرتا ہے انسان۔ اس لیے اقبال کا فلسفہ خودی ایک فرض سے شروع ہوتا ہے، خاندان، ملت، نیشن سٹیٹس کا احاطہ کر جاتا ہے۔ آج اس پیٹرن پہ ہمیں جسٹ ایک نسل تیار کرنی ہے تاکہ آنے والے جو ٹائم میں چیلنجز ہیں ان کا ہم بہت اچھے طریقے سے احاطہ کر سکیں۔ تو اقبال، جناح اور مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹرن پہ جب کوئی شخص آتا ہے تو اس کو اپنی انسٹنکٹ سے بلند ہونا پڑتا ہے۔ آخر میں شارٹلی میں اقبال اور رومی کے بیچ ایک شعر سناتا ہوں، اور اقبال اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر۔ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی فری ول اور ڈٹرمنیشن کتنا رول پلے کرتی ہے، مجھے ذرا یہ بتا دیجئے۔ رومی ایک شعر میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بال بازاں راس ہوئے سلطان برد، بال زاگاں را بگورستان برد۔ وہ کہتے ہیں جو فالکن اور ایگل کے ونگز ہوتے ہیں وہ اس کو بادشاہوں کے ہاتھ تک لے جاتے ہیں، اور جو کرو کے ونگز ہوتے ہیں وہ اس کو قبرستان تک لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ گندگی کھاتا ہے۔ فالکن اور ایگل جو ہے وہ بلند پرواز ہوتا ہے کیونکہ وہ حلال کھاتا ہے۔ آج کا مسلمان مومن ایک ڈیفینیشن کے اندر بچوں وہ ہے جو نوالہ حلال کھاتا ہے۔ اقبال اپنے مرشد سے پھر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ کہتے ہیں میں وزڈومیٹک بننا چاہتا ہوں، نالجبل بننا چاہتا ہوں، آپ میرے اسپرچول مینٹور ہو، مجھے بتاؤ میں کیسے بنوں۔ کہتے ہیں علم و حکمت زائد از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال۔ کہتا ہے اگر تو وزڈومیٹک بننا چاہتا ہے تو حلال کا نوالا کھا، اگر تو نالجبل بننا چاہتا ہے
تو حلال کا نوالا کا۔ اقبال نے جاوید نامہ ایک طویل بک لکھی فارسی میں، اس میں آپ بچوں کے لیے نصیحتیں کی اقبال نے جین زی کے لیے کہتے ہیں می شناسی ہرس فقر حاضر است، من غلام کا برخود کا ہے رست۔ میرے بچے تو ایسے دور میں پیدا ہوا ہے جب مادیت نے انسان کو تار تار کر دیا ہے، تیرے دور کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ تو اپنی گریڈ پہ قابو کر لیں، اگر تو نے یہ کام کر لیا تو میں اقبال تیرا غلام ہو جاؤں گا۔ جب انسان کو گریڈ چلانے لگ پڑے، جبلت چلانے لگ پڑے تو یہ اینیمل سپیرٹ ہے، جب انسان کو انٹیوشن چلائے تو یہ ہیومن سپیرٹ ہے۔ جب میں ہیومن سپیرٹ پہ سروائیو کرتا ہوں تو اس وقت جب صبح کے وقت نماز پڑھ کے کوئی سالک سانس لیتا ہے تو اس کی سانس جس زندہ چیز سے ٹکراتی ہے اس کو زندگی بخشتی ہے، اس کو چرند ہوں، پرند ہوں، درخت ہوں، زندگی بخشتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شابانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ بہت شکریہ۔